بے شک سبحان اللہ. غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اس پر تضمین کے کچھ اشعار ہیں. آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں کوئی لب و لہجہ نکالوں گا, کوئی لہرا ماروں گا. بالکل مطمئن رہیے, میرے پاس کوئی لہرا نہیں ہے. بس شعر سنیے, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بار ذرا پیشگی کہہ دے سبحان اللہ. آج کی رات تو ذکر کی رات ہے نا. آج کی رات تو اللہ کی بارگاہ سے اپنے آپ کو معاف کرا لینے کی رات ہے. اللہ ہمارا غفار و ستار ہے, رحمان ہے. میرا پروردگار اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. حدیث پاک میں آیا ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. یہ سب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, گفتگو کے درمیان میں بات آئے گی تو انشاءاللہ دیکھیں گے. ابھی آپ اس نعت پاک پر تضمین کے جو 2-3 اشعار ہیں وہ سماعت کر لیجئے کہ جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں. میں یہ پڑھے لکھے لوگوں کا تھوڑا سا ساتھ چاہتا ہوں, چونکہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہے. چونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ہاں اتنا میں کہہ سکتا ہوں, سمجھ میں آئے تب سبحان اللہ کہیے, اور نہ سمجھ میں آئے پھر بھی سبحان اللہ کہتے رہیے. چونکہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہی وہ کلام ہے, یا تو وہ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا کسی حدیث کا مفہوم ہوتا ہے. جلوت سے اپنی طیبہ جنت بنا دیے ہیں, شوریدہ بستیوں کو گلشن بنا دیے ہیں. توحید سے ہمارے دل جگمگا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور علامہ عمر صاحب, واللیل جن کا کاکل ما زاغ ان کی آنکھیں, واللیل جن کا کاکل ما زاغ ان کی آنکھیں, او ادنا کی گلی میں بہکی نہ جن کی آنکھیں. واللیل جن کا کاکل. علامہ منور رضا صاحب مفتی صاحب قبلہ کی توجہ, واللیل جن کا کاکل ما زاغ ان کی آنکھیں, او ادنا کی گلی میں بہکی نہ جن کی آنکھیں. معمور ہے خدا کے جلووں سے ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. حضرت علامہ حنیف القادری صاحب قبلہ, نعرہ رسالت. کیا کہنا علامہ, زندہ باد زندہ باد. کہاں چلے گئے؟ اچھا ماشاءاللہ, کیا کہنا, زندہ باد. یہی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں. اور کہنے والا جو کہہ گیا کہ جبل صلا تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا. مدینہ شریف میں ایک پہاڑ ہے, اس کا نام ہے صلا. اس پہاڑ کی غار میں, اس کی کھو میں میرے اور آپ کے آقا ہم گنہگاروں کو یاد فرماتے ہوئے
اس غار میں جا کر اپنا سر مقدس اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیتے تھے. کتنا روتے تھے میرے مصطفیٰ، میرے آقا ہم غلاموں کے لیے کتنے آنسو بہاتے تھے. یہ ان مصروں میں سنیے گا، توجہ چاہوں گا اپنے علماء کی. جبل صلاۃ تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا. جبل صلاۃ تجھ کو وہ وقت یاد ہوگا، امت کے غم میں ایسا رویا کوئی نہ ہوگا. محشر میں ویسا منظر جو دیکھے کہتا ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت. زندہ باد، زندہ باد. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد. اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور صدیق بن کے چمکا، جو خلق ان سے مانگا. صدیق بن کے چمکا، جو خلق ان سے مانگا. غوثوں کا غوث ٹھہرا، نقش قدم جو مانگا. قربان ربیعت تم پر، ان کو انہی سے مانگا. صدیق بن کے چمکا، جو خلق ان سے مانگا. غوثوں کا غوث ٹھہرا، نقش قدم جو مانگا. قربان ربیعت تم پر، ان کو انہی سے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. اور وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ. ایک مجدد کا ذکر کر رہا ہوں اور دوسرے مجدد کا ذکر بعد میں آئے گا. وہ منظر اپنی نظروں کے سامنے لائیے کہ سمندری سفر ہے. پانی کی چھاتی پر لکڑی کا بنا ہوا ایک عظیم جہاز دوڑتا جا رہا ہے. اس میں سوار ایک جماعت ہے. پانی کے تھپیڑوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے جہاز اپنی منزل کی طرف کشاں کشاں بڑھتا جا رہا ہے. بیچ سمندر میں پہنچا جہاز. ایک گرداب اٹھی، ایک بھنور آئی، ایک طوفان اٹھا اور پانی نے اپنے جبڑے پھیلائے. اس شکتی شالی کشتی اور جہاز کو اپنے جبڑوں میں دبا لیا. جہاز رانوں نے، کشتی چلانے والوں نے، وہ جتنے ہنر جانتے تھے، وہ جتنے اصول جانتے تھے، وہ جتنے قواعد جانتے تھے، وہ سب استعمال کیے. کوئی کارگر ثابت نہ ہو سکا. لاسٹ میں کپتان نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اعلان کر دیا، اے جہاز میں سوار لوگوں، جہاز ہماری دسترس سے باہر نکل چکا ہے، اب ہم اسے بچا نہ سکیں گے. ان قریب یہ جہاز سمندر کے پیٹ میں چلا جائے گا، ہم سب مچھلیوں کی غذا بن جائیں گے. آپ سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. جب انسان کی نظروں کے سامنے موت کھڑی ہو، موت کا بھیانک چہرہ دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے شیر دل لوگ آہو فغاں پہ اتر آتے ہیں. آدمی گھبرا کے روتا ہے.
आहो फुगा करता है, गिरिया और सारी करता है, आंसू बहाता है, धाड़े मारता है, वही हाल उस कश्ती में सवार लोगों का है। मगर उन्हीं रोने और पीटने वाली जमात के बीच एक ऐसी हस्ती भी है, एक ऐसी जात भी है जिसके चेहरे पे कोई मलाल नहीं, जिसके पेशानी पे हुज़्नो मलाल का शायबा तक नहीं, इंतहाई मुतमईन, बहुत पुरसुकून, कोई रोना धोना नहीं। रोने वालों की आवाज कान में आई, फरमाया लोगों ये रोने की आवाज कैसी? किसी ने घबरा के कहा सरकार, कप्तान ने कह दिया कि जहाज डूबने जा रहा है, हम सब गर्क हो जाएंगे, मछलियों की ग़िज़ा बन जाएंगे। उस आशिक़े सादिक मुजद्दिद आज़म आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान, जो रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक और दीवाने, इत्मीनान के साथ फरमाते हैं घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह ये जिहाज नहीं डूबेगा। फरमाया ये जिहाज नहीं डूबेगा। अच्छा, अल्लाह वालों की तो बात ही बड़ी अलग होती है ना? अल्लाह वालों का तो हाल ही अजब होता है। मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजद्दिद अल-फिसानी के एक साहिबजादे हैं हजरत अल्लामा सईद साहब, आपके हमरा थे, तशरीफ ले जा रहे हैं गली में, नमाज का वक्त हो गया, मस्जिद का दरवाजा मुजद्दिद साहब ने देखा, ठहर गए, फरमाया बाबू नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लें। बेटे ने कहा अब्बा हुजूर पढ़ लीजिए। आपने शहजादे को साथ लिया, अंदर दाखिल हुए तो जहां चप्पलें रखते हैं नमाजी, वहां अपने बेटे को बिठा दिया। कहा सईद मियाँ आप यहाँ बैठो, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। आप अंदर तशरीफ ले गए। वापस आए, जो आपके साहिबजादे थे उन्होंने वहां जो नमाजियों की चप्पलें थी उनकी 2 ढेरी बना दी। उन चप्पलों को कुछ इधर लगा दिया, कुछ इधर लगा दिया, ढेर लगा दिए 2 जगह, इकट्ठी कर दी सारे नमाजियों की चप्पलें। हजरत आए, हजरत ने मुस्कुरा के पूछा शहजादे ये क्या किया आपने? ये नमाजियों की चप्पलों के ढेर क्यों लगाए हैं? तो आपके शहजादे ने मुस्कुरा के कहा अब्बा हुजूर ये जन्नतियों की है, ये जहन्नमियों की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? सुभान अल्लाह। अब्बा हुजूर ये जन्नतियों की है, ये जहन्नमियों की है। मुजद्दिद साहब ने झट से मुंह पे हाथ रख दिया का बेटा ना, अल्लाह छुपाता है, तू क्यों बताता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने जल्दी से चप्पलों को मिला दिया आपस में। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वालों की बातें। एक वो दीवाना भी सुना होगा आपने, अल्लाह अकबर, हारून रशीद का जमाना है, बादशाह हारून रशीद का दौर है। एक दीवाना है, दुनिया उसे दीवाना कहती है, पागल समझती है, मगर हर दीवाना पागल नहीं होता। सुभान अल्लाह। हर दीवाना पागल नहीं सुभान होता, अल्लाह, पागल पागल होता है, दीवाना दीवाना होता है। सुभान अल्लाह। दीवाने की मंजिल ही अलग होती है। इसीलिए किसी अहले दिल ने बड़ी मजबूत बात कही थी और कहा था कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देख, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है।
دیوانہ بنا سبحان اللہ۔ سوچ کے، دیوانہ بنا ہے، اور دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا اسے دیوانہ پاگل سمجھتی ہے، مگر وہ کتنا فرزانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا کے دانا، ساری دنیا کے عقل مند، جس کی عقل کے عشرے اشیر نہیں، اسے دنیا دیوانہ اور پاگل کہتی ہے، اسی کو اس زمانے میں بہلول دانا کہتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دیوانہ، واہ، اور دیوانے کی عجیب منزل ہوتی ہے۔ وہ دور تھا، اللہ اکبر۔ آج کا ایک زمانہ ہے، آج تو کوئی منتری، کوئی وزیر مملکت، کسی شعبے کا کوئی وزیر ہو، جب نکلتا ہے ہوٹر بجتا ہے، ہوں ہوں ہوں، لوگ سمجھ جاتے ہیں منتری جی جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے نا۔ اس زمانے میں ہوٹر تو تھے نہیں، شہنشاہ کی سواری نکلتی تھی، ذل الہی نکلتے تھے، بادشاہ سلامت کی سواری نکلتی تھی۔ اچھا، اس طرح کے راستے بھی نہیں ہوتے تھے۔ آگے آگے ایک نقیب ہوتا تھا، وہ اعلان کرتا ہوا جاتا تھا، اے دنیا والو، شہنشاہ عالی جا ذل الہ حضرت ہارون رشید کی سواری آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک طریقہ ہوتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے شہنشاہ آ رہے ہیں تو سائیڈ ہو جاتے تھے، لوگ راستہ دے دیتے۔ ایک دن ہارون رشید کی جو بیوی تھی، نام تھا زبیدہ خاتون، اللہ بہت پیارا۔ ان کی سواری نکلی۔ دیوانہ بیچ راستے میں بیٹھا ہے، نقیب بہت اعلان کرتا رہا، سواری آ رہی ہے، ملکہ سلطنت آ رہی ہیں، سب سائیڈ ہو گئے۔ دیوانہ اللہ کے ننگے فرش پہ بیٹھا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، اور وہیں مٹی میں بیٹھے ہوئے مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں۔ میری عمر تک کے لوگ، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ بچے تھے، کبھی کبھی مٹی میں کھیلتے تھے نا، تو جہاں دھول ہوتی تھی اس کے گھر بنانے لگتے تھے، مٹی میں گھر۔ اب آج کل کے بچوں کو تو دھول سے بہت الگ رکھا جاتا ہے نا، آج تو بالکل، اور وہ بھی ہمارا مزاج اتنا الحمدللہ کہ جو بچہ اگر کانوینٹ جائے گا، اسکول جائے گا، انگلش میڈیم میں جائے گا، تو اس کی اماں صبح کو جلدی اٹھے گی، بچے کی آنکھیں صاف کرے گی، اسے نہلائے گی، ڈریس پہنائے گی، پھر ڈریس کے جوتے ہوں گے، ڈریس والے موزے ہوں گے، پھر ٹائی ہوگی، اور پھر اس کی زلفیں سواری جائیں گی، پھر اس کے لیے گاڑی آئے گی، پھر سواری پہ سوار کیا جائے گا۔ اور یہی بچہ جب مدرسے کے لیے جائے گا، آنکھوں میں کیچڑ لگے ہیں، منہ دھلا نہیں ہے، بال سنورے نہیں ہیں، ایک قاعدہ اٹھا کے دیا، بچے نے محبت سے سینے سے لگایا، اور ادھر پوشاک پہن کے چلا تھا، بھاری بھرکم بستہ، جتنا وزن بچے میں نہیں اس سے زیادہ وزن اس بیگ میں ہے، وہ بچے کی پیٹھ پہ لادا گیا، پھر اسکول کی طرف روانہ کیا گیا۔ اور ایک یہ بچہ، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، کوئی ڈریس نہیں، کوئی شان و شوکت نہیں، ایک سپارہ ہے، سینے سے لگائے دبائے مدرسے کی طرف کو چلا جا رہا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے وہ ڈریس میں چلا تھا، وہ ایسا علم تھا جسے پیٹھ کے پیچھے رکھا جاتا ہے، اور یہ ننگے پیر چلا ہے، سینے سے قرآن لگا کے چلا ہے، یہ پیٹھ سے رکھنے کے لیے نہیں، اب کے سینے میں جمانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، مسلک
जिंदाबाद बस्ती बस्ती करिया करिया ताजू सरिया नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। आई सवारी, दीवाना बैठा है, नंगी जमीन पे बना रहा है वो घिरौंदे। बहुत कहा गया कि अगर ऐसे ही उतारते रहे तो हो जाएगी तकरीर। बस आपके नजराने मोहब्बत को सलाम। आराम से, बल्कि हजरत मौलाना उमर साहब के दस्ते मुबारक में दे दे, अगर इनके हाथ में दे दे तो मैं देखूं कि आप लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी बरकत होती है इसमें। आज यही इम्तिहान हो जाए। सही है? दीवाना बैठा है, ऐलान किया गया शहंशाह की मलकाए सल्तनत आ रही है। दीवाना बैठा रहा, करीब पहुंची सवारी, मलका ने नीचे सवारी से उतरी, आई करीब, दीवाने के पास पहुंची और पहुंचकर आपको किया सलाम। दीवाने ने नीचे नजर झुका के दिया सलाम का जवाब। मलका कहने लगी, हुजूर जमीन पे बैठ के ये क्या बना रहे हैं? दीवाने ने कहा, मलका जन्नत में घर बना रहा हूं। जन्नत सुभान में अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर बना रहा हूं। मलका भी मजे में आ गई। कोई 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 ठीक लग रहा है? जी बहुत। आपकी तबीयत चाह रही है कि मैं कुछ? हाँ जी हाँ जी। अल्लाह। मलका कहने लगी, हुजूर जब घर बना रहे हैं जन्नत में तो क्या एक आध बेचने का भी इरादा है? सुभान अल्लाह। दीवाने ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया, मलका बेच तो देंगे, कोई खरीदार भी तो आए, सुभान अल्लाह। खरीदने वाला भी तो कोई हो। तो कहा, हुजूर कितना मोल रखा है आपने? एक महल की कितनी कीमत रखी है आपने? अब उस जमाने के एतबार से आपने 10 दिरहम बताए हों या 1 दिरहम बताया हो, बहुत मुख्तसर सी रकम बताई। कहा इतने पैसे रखे हैं। मलका ने पर्स निकाला, पर्स तो नहीं रहा होगा ना, पर्स तो अब चले हैं, थैली रही होगी। पहले की बड़ी बूढ़ियों के पास थैली, अब भी बड़ी बूढ़ियों के पास थैली मिलती है, मिलती है ना। अब तो जमाना बदल गया, बहुत डेवलप हो गया, अब तो पर्स वाला दौर है। पर्स में कुछ भी ना हो मगर होता बहुत खूबसूरत है। पर्स लटकाने वाली कितनी बदसूरत हो मगर पर्स बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही देखते हो आप, पर्दे का हुक्म दिया गया। पर्दे का हुक्म इसलिए दिया गया था ताकि हुस्न छुपाया जाए। अब पर्दा हुस्न छुपा नहीं रहा है, हुस्न बढ़ा रहा है ना। आज का पर्दा हुस्न बढ़ा रहा है। जिस्म का एक एक हिस्सा देख लो। पहले की बुजुर्ग हमारी माए बहनें ऊपर से टोपे वाला बुर्का पहनती थी, आंखों पे जाली लगी होती थी। अब तो आंखें छुपाने का कोई मतलब नहीं है, मुंह बांध रही हैं, है ना। अब तो मुसीका कसा जा रहा है, आंखों से टुकुर टुकुर, जिससे जहां से सब कुछ होता है वही खुला हुआ है। अल्लाह समझ अता फरमाए। बेशक बात को समझो। निकाली थैली, वो जो रकम बताई थी दीवाने ने वो आपने गिनी और हजरत को दे दी।
حضرت نے رقم لے کر ایک مکان پہ ایسے ہاتھ پھرایا اور انگلی سے کچھ نشان بنائے. بے شک سبحان اللہ انگلی سے کچھ نقوش بنائے اور کہا ملکہ ہو گئی رجسٹری, ہو گئی رجسٹری, بینامہ ہو گیا, بینامہ ہو گیا. ہو گیا. ملکہ بھی سنتوشٹ ہو گئی, واپس آئی, سواری میں بیٹھی, سائیڈ سے سواری نکالی اور چلی گئی. بات آئی گئی ہو گئی, چلی گئی. کچھ دیر کے بعد ملک کے سلطان شہنشاہ عالی جاہ ذل الہی حضرت ہارون رشید کی سواری آ گئی. دیوانہ وہیں بیٹھا ہے, جو پہلے کر رہا تھا وہ اب بھی کر رہا ہے. بہت کوشش کی گئی ہٹانے کی, نہیں ہٹا دیوانہ. ہارون رشید بھی نیچے اترے. آج کل کے حکمرانوں کی طرح سے مزاج زیادہ گرم نہیں تھا ان کا. آج تو کسی ہوٹل والے کے سامنے ذرا کھڑے ہو کے دیکھنا, اندازہ ہو جائے گا کتنا اہنکار بھرا ہوا ہے نا, کتنا گھمنڈ سے چور. دیوانہ بیٹھا ہے. رضاکاروں نے چاہا کہ دیوانے کو ہٹا دیں. شہنشاہ نے کہا ٹھہرو, دیوانہ بیٹھا ہے, بیٹھا رہنے دو, چھیڑو نہیں دیوانے کو. کیونکہ پہلے کے لوگ جانتے تھے دیوانے سے نہیں ٹکرانا, زمانے سے ٹکرانا, مگر دیوانے سے ٹکرائے تھے کچھ لوگ سلطنت اکبری میں. اکبر بادشاہ کے دور میں حضرت مجدد الفسانی سے ٹکرائی تھی سلطنت, ٹکرا گئی تھی سلطنت. حکومت پکڑ کے گوالیئر کی جیل میں ٹھونس دیا تھا. اکبر کا دور ختم ہو چکا تھا, جہانگیر کا زمانہ آ چکا تھا. گوالیئر کی جیل میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ چونکہ پورے ملک کے خطرناک مجرم سب کے ساتھ اسی گوالیئر جیل میں رہتے تھے. کہا وہاں بھیج دو, زندہ واپس نہیں آئے گا. مگر دنیا دیکھتی رہ گئی کہ جب دیوانے کو وہاں بھیجا گیا اور جب وہاں سے واپس نکلا تو جتنے خنڈے درندے تھے سب آپ کے پیچھے اللہ اللہ کرتے ہوئے نکل رہے تھے. اللہ, تو دنیا جانتی ہے دیوانے سے نہیں ٹکرانا. مگر کچھ سرفرے ہوتے ہیں ٹکرا جاتے ہیں, اور جو ٹکرا جاتا ہے وہ کیسے پھوٹتا ہے آپ لوگ سب جانتے ہو. ہارون رشید جانتا تھا, اس لیے نیچے آئے, آ کر فقیر کو کیا سلام. بے شک سبحان اللہ. ہارون رشید کے چہرے کو دیکھ کے دیوانے نے دیا سلام کا جواب. ہارون رشید نے بھی وہی سوال کیا جو ملکہ نے کیا تھا, کیا کر رہے ہیں حضور؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں.